مرتبہ اسی طرح علماء کا ایک اور طلباء کا ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو اس مجمع میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مفتی زین العابدین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس کام کو شروع کیا، اس کی بنیاد ڈالی، دعوت و تبلیغ کے کام کی اس دور میں تو انہوں نے ایک میواتی کی تشکیل کر دی کہ چل بھائی تو بات کر۔ اب جب وہ اس کی جب تشکیل کی تو وہ کھڑا ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، کانپنا شروع ہو گیا۔ اس کی وہی کیفیت ہوگی جو ابھی پیچھے میری ہو گئی۔ اب میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں، اچھا مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ یہاں تو یہ تو طلباء بیٹھے ہیں، ادھر تو علماء بیٹھے ہیں۔ میں نے ابھی 1 منٹ پہلے مجھے خیال آیا تو میں نے سید انور کو کہا، میں نے کہا ارے یہ تو علماء بیٹھے ہیں، ادھر تو طلباء بیٹھے ہیں، اور میں اور تو کیا بات کریں گے یہاں پر؟ تو اس میواتی کی بھی وہی کیفیت ہوگی۔ اس نے کہا حضرت میں کیا بات کروں گا؟ تو کہا نہیں، تو اللہ کا نام لے اور جا کے بات شروع کر۔ تو خیر وہ میواتی گیا اور بیٹھا، اور اس نے کہا کہ بات کرنے کا حق تو آپ حضرات کا ہے، میں تو جاہل ہوں، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک کوئل کی آواز سنی، اس کو وہ آواز بڑی خوبصورت لگی، تو آواز سننے کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جاؤ جا کے اس کوئل کو پکڑ کے لاؤ۔ اب کوئل کے بارے میں آپ حضرات کو سب کو پتہ ہے، کوئل کسی کے ہاتھ میں تو آتی تو ہے نہیں، آواز ہی سننے کو ملتی ہے اس کی۔ اب یہ درباری گئے باہر، 1 دن 2 دن 3 دن تک وہ کوئل ڈھونڈتے رہے۔ آخر میں ایک نے کہا دوسرے سے، سب کو بلا کر کہا کہ بھائی بادشاہ ہمیں تو چھوڑو، بادشاہ نے بھی کوئل نہیں دیکھی، کوئل کسی نے دیکھی نہیں ہے، یہ سامنے ایک الو بیٹھا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، بادشاہ کو جا کر کہتے ہیں یہی کوئل ہے۔ تو انہوں نے الو کو پکڑ لیا اور الو کو پکڑ کے لے جا کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کوئل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو آپ اس وقت کوئل سمجھ کے جس کی بات سن رہے ہیں وہ اصل میں کوئل نہیں ہے، وہ تو ایک الو ہے، کوئل تو یہ سامنے بیٹھی ہیں ساری۔ تو جب اس میواتی نے یہ بات کی، یہ بات کر کے وہ رونا شروع ہو گیا۔ ہماری تو وہ کیفیت ہے نہیں، نہ ہم اندر سے اتنے بنے ہوئے ہیں کہ ہماری بات سن کے کسی کا رونا نکلے۔ تو مولانا سعید احمد خان صاحب اور حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اس میواتی کی اس بات کو سن کے اور اس کے اس رونے کو دیکھ کے کھڑے ہوئے اور ساری زندگی کے لیے دعوت و تبلیغ کے کام میں انہوں نے اپنا نام لکھوا دیا۔ تو اللہ کی شان کہ ان دونوں حضرات کی ایک تو نیکیاں کیا ہوں گی، ان کی پھر قربانیاں، ان کے ہاتھ پر کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا، وہ سب کا سب اللہ نے اس میواتی کے حصے میں لکھ دیا۔ کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ 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 ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ذات و صفات میں واحد و یکتا ہے، جس سے جیسے جب جس طرح چاہیں جو کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ بھرپور قدرت ہے اللہ کی ہر ایک پر، ہر چیز پر۔ جو مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، جو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہر چیز ہمتن گوش ہر وقت اللہ کی تعریف میں مشغول ہے۔ صبح کو کبھی اٹھو، ہم ابھی چلے پر نکلے ہوئے تھے تو صبح کے وقت پشاور کے کسی مضافات میں ہم تھے، تو وہاں چڑیوں کی چہچہانے کی اتنی خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ میں بھائی سعید انور ہمارا وقت ساتھ لگ رہا تھا، تو ہم نے کہا دیکھو یہ ایسا لگ رہا ہے، یہ لگ نہیں رہا کہ چڑیاں آپس میں بات کر رہی ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کی تعریف کر رہی ہیں۔ صبح کا وقت ایسا خوبصورت، ان کی وہ آواز اللہ کی تعریف میں مشغول۔ پھر یہ بات ابھی کچھ دن پہلے ایسے ہی ہم نے مولوی طارق جمیل صاحب سے کہی کہ مولانا
سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو فرمانے لگے کہ اس کائنات کی ہر چیز ہر وقت اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے، ہر چیز، یہ سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی۔ کہا یہ جو مرغا ہے نا، یہ عین سحری کے وقت بانگ دیتا ہے، نہ ایک منٹ ادھر نہ ایک منٹ ادھر، ہر چیز اللہ کی تعریف میں ہے۔ اللہ پاک بادشاہ ہیں اس پوری کائنات کے، بنانے والے ہیں اس پوری کائنات کے، ہر وجود کو زندگی اللہ نے دی، پھر اس کو ٹھہرایا بھی اس دنیا میں اللہ نے، اور جب چاہتے ہیں پھر اس دنیا سے اس کو لے بھی جاتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم کے احاطے میں ہے، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے، ظاہر میں بھی اللہ ہیں، باطن میں بھی اللہ ہیں۔ زمین اور آسمان کو بنایا، پیدا کیا، پھر زمین کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، زمین میں جو کچھ اگ رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، آسمان، زمین سے آسمان کی طرف جو کچھ جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وہاں سے جو کچھ نیچے برس رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جہاں دو ہوتے ہیں وہاں تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا دیکھنا کامل ہے، اللہ کا سننا کامل ہے۔ میرا آپ کا علم ناقص ہے، تھوڑا دیا گیا ہے، میرا آپ کا دیکھنا بھی ناقص ہے، میرا آپ کا سننا بھی ناقص ہے۔ اپنے بڑوں سے ہم نے سنا، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اندھیری کالی رات میں کالی چٹان پر چلتی ہوئی کالی چونٹی جب اپنے قدموں کے نشان چھوڑتی ہے، جو اپنے قدموں کے نشان چھوڑتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں 7 آسمان اوپر عرش پر بیٹھ کر ہم ان نشانوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں۔ اتنے چہرے بنائے ایک دوسرے سے ملتے نہیں، اتنی آوازیں بنائیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی 2 انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی عادات ایک جیسی نہیں ہے۔ تو بڑی زبردست ذات ہے میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں اللہ کی۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی باتیں تو کبھی نہ ختم ہونے کی ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں اگر تم ان کے قلم بنا لو، جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لو، اور آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کو جمع کر لو، سارے ملائکہ کو، فرشتوں کو جمع کر لو، جنات کو جمع کر لو، اور میری باتوں کو لکھو، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میری باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر اتنے ہی اور تمہیں درخت دے دوں جن کے تم اتنے ہی اور قلم بناؤ، اتنے ہی اور سمندر سیاہی سے بھر دوں، پھر بھی میری باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تو ایسے ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگ۔ آج امت کا کیونکہ تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، آج اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کا کوئی تاثر دل میں نہیں ہے۔ اللہ تو مانتے ہیں لیکن دل میں اللہ کی ذات کا کوئی تاثر نہیں ہے۔ جس طرح ایک آدمی ایک ملازم اپنے آقا اور اپنے مالک کی آنکھ کے اشارے کو بھی سمجھتا ہے، اس کی منشا، اس کے حکم کا ماننا تو ایک طرف، حکم تو مانتا ہی ہے لیکن اس کی آنکھ کے اشارے کو بھی سمجھتا ہے۔ ہم ایک دفتر میں گئے ہوئے بڑی عجیب بات ہوئی۔ ایک صاحب سے بیٹھ کے بات کر رہے، انہوں نے پوچھا جی کیا پئیں گے؟ ہم نے کہا جی چائے پئیں گے۔ چائے پلا دیں گے؟ چائے پئیں گے ٹھنڈا پئیں گے؟ کچھ ایسی بات تھی، گرمی تھی، ہاں گرمی تھی مجھے یاد ہے۔ تو ہم نے کہا جی نہیں چائے نہیں، ٹھنڈا پئیں گے۔ تو اس نے گھنٹی تھی اس کے پاس، اس نے گھنٹی بجائی، لمبی کر کے بجا دی، ہمیں خیال بھی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ملازم اندر ٹھنڈی کولڈ ڈرنک لے آیا، تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہاں تو اندر تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، یہ اس کو کیسے پتا کہ اس نے ٹھنڈا پانی لے کر آنا ہے، یہ چائے لے کیوں نہیں لے کر آیا؟ تو جب وہ چھوڑ کے چلا گیا تو میں نے پوچھا ان سے ایسے، میں نے کہا جی یہ آپ نے کس کو آرڈر دیا تھا، یہ کون آیا اندر؟ کہا نہیں جی یہ میرے گھنٹی کی آواز کو پہچانتا ہے، میں نے گھنٹی تھوڑی تیز کر کے بجائی، اس کو پتا چل گیا کہ اس نے چائے نہیں لانی، ٹھنڈا لے کر آنا ہے۔ تو اپنے آقا کی منشا کو پہچانتا ہے۔ ابھی بولا منہ سے کچھ نہیں، اللہ کی منشا کو پہچاننا تو ایک طرف، آج تو اللہ کے حکموں پر بھی نہیں چلا جاتا،
منشا پہچاننا تو بات کی بات ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ سب مسلمان ہیں. یہ نہیں کہ کوئی مسلمان نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. دل میں اللہ کی ذات کا کوئی تاثر نہیں ہے، اللہ کو کچھ سمجھتے نہیں، اس لیے اللہ کی مانتے بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام کریں. آپ فرما رہے بھائی شراب ابھی کوئی اللہ کا حکم تو آیا نہیں، میں کیسے حرام کر دوں؟ اتنے اندر سے بنے ہوئے، اتنے اندر سے بنے ہوئے کہ خود ایک چیز جو بری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں اس کو حرام کریں. جو بنا ہوا ہوتا ہے پھر اس کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے، اور جو نہیں بنا ہوا ہوتا، جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے، ابھی جیسے کہہ رہے تھے، جو نہیں بنا ہوا ہوتا پھر وہ کہتا ہے بھائی سنت ہی تو ہے، عمل کر لیا تو ثواب، نہ کیا تو گناہ کوئی نہیں. جو نہیں بنا ہوا ہوگا پھر اس کے منہ سے ایسی بات نکلے گی. ہمارا ایک دوست، اور یہ کیا آپ ہر وقت نماز کرتے رہتے ہو بھائی، اور بھی تو ہزار چیزیں ہیں. میں نے کہا تجھے پتہ ہے تو اصل میں کیا کیا رہا ہے؟ کچھ تجھے اندازہ ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں تو اصل میں کیا کیا رہا ہے. تو یہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اصل میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہ تو خود پڑھنا چاہتا ہے، نہ تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور پڑھے اس کو، جو تو یہ کہہ رہا ہے. پھر میرا ایک دوست مجھے کہتا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے مجھ کو نماز سے دور رکھا ہوا ہے. عمومی طور پہ آج امت کا یہ حال ہے، اعمال سے بننے کا یقین کوئی نہیں، کیونکہ اس بات کی دعوت کسی نے کبھی نہیں دی. ہم نے تو جب ان میں نوجوان ساتھی دیکھ رہا ہوں، میں جب ان کی عمر کا تھا میں نے تو کبھی یہ باتیں نہیں سنی تھی، اور تو کبھی مجھے کسی نے آ کے نہیں بتایا تھا کہ جب کوئی مشکل کا وقت آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دعوت دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ کرواتے تھے. میں بڑا حیران ہوا، نیا جب تبلیغ میں لگا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اندر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ بات میں نے سنی، پڑھی میں نے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم آج مجھے بڑا نفع ہوا. اچھا کیسے ہوا نفع؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں لوگوں سے میں مال خریدتا رہا اور بیچتا رہا 300 اوقیہ دن کے آخر میں نے کما لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا میں تجھے اس سے بھی زیادہ نفع کی بات نہ بتا دوں؟ کہا جی ہاں بتائیں جی. فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل. میں حیران ہو گیا یہ بات پڑھ کر. آپ یقین کریں 35 سال میری اس وقت عمر تھی، میں حیران ہو گیا یہ بات پڑھ کے. یہ کہاں سے آئی بات؟ 2 رکعت نماز نفل؟ یعنی کیا نماز سے بھی کبھی کسی کا کام بنتا ہے کیا؟ یہ آدمی تو اتنا کمائی کی ابھی اس نے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل بعد از نماز فرض، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. تو عمومی طور پہ آج میرے بھائیو دوستوں بزرگوں لوگوں کو نہیں پتا، ان کو پتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہونا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں وحشت ہوتی ہے. مجھے خود اپنا وقت یاد ہے. ابھی یہاں پر آپ کے پاس سٹیج پر بیٹھا ہوں. ایک سٹیج پر کسی زمانے میں چڑھا کرتا تھا، گاتے گاتے بدمستی کی حالت میں پوری رات گزر جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک دم فجر کی اذان کی آواز کانوں میں آ کے لگتی تھی تو دل کانپ اٹھتا تھا تو مسلمان ہی نا، کانپ اٹھتا تھا دل اس آواز کو سن کے. وحشت ہونے لگتی تھی. کوئی اس کو اللہ اکبر یہ تکبیر کی آواز دل کو پھاڑ کے نکل جاتی تھی، اور دل کرتا تھا کوئی اس مؤذن کو چپ کرا دے کسی طرح سے. یہ میرے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ سنی نہیں جاتی تھی بات، کوئی اس کو چپ کرا دے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا واشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، جب محمد رسول اللہ کی آواز آتی تھی کان کے اندر تو ایسا لگتا تھا جیسے ٹانگوں میں سے کسی نے جان کھینچ لی ہے ساری. اب سٹیج پہ نہیں کھڑا ہوا جاتا تھا، حالانکہ بدمستی میں گزری ہے پوری رات. اب مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ. ارے یہ کیوں مجھے نماز کی طرف بلا رہا ہے؟ میں نہیں جانا، تو اس کو چپ کرا دے. یہ میں آپ کو ایک عام مسلمان کی بات بتا رہا ہوں، عمومی طور پہ یہاں بیٹھا ہوا مسلمان نہیں، وہ لاکھوں کروڑوں جو اس وقت اس مسجد کے باہر ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو.
جو اس وقت آپ کی میری توجہ کے بہت جن کو اس وقت آپ کی میری بڑی زبردست توجہ کی ضرورت ہے، آپ تو روزانہ یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کوئی بڑے مفتی صاحب کی بات سنتے ہیں، کبھی کسی بڑے عالم کی بات سنتے ہیں، کبھی ہم جیسا کوئی ناکارہ آ جاتا ہے، آپ تو بار بار بھرے جا رہے ہیں اور بھرے جا رہے ہیں اور بھرے جا رہے ہیں، لیکن ان کا کیا ہوگا جو باہر بیٹھے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خنزیر کو دیکھا، اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا، اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا، اس خنزیر کو اللہ نے قوت گویائی دی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں خنزیر ہوں تو آپ اپنا منہ چھپا رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے مجھے انسان بنا دیں؟ خیر دعا کی، انسان بنا دیں گے، کہا لیکن قیامت کے روز بے نمازیوں میں اٹھائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے جا کے اس کو یہ بات بتائی، اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس دنیا میں خنزیر بن کے زندہ رہنا مجھے منظور ہے، قیامت کے دن بے نمازیوں میں کھڑا ہونا منظور نہیں۔ 95% مسلمان آج نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنا تو ایک طرح نماز سے کراہیت رکھتا ہے، کراہیت، اس کے سامنے نماز کا نام لے گا تو بھڑک اٹھے گا، نماز سے ہونا اس کو نظر نہیں آ رہا۔ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں اس کے سامنے جا کے؟ ابھی ہم 4 دن پہلے ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ایک بھائی ہمارے آئے بڑی پیار محبت سے، اچھا وہ بڑا ہی ملنسار، بڑے اخلاق سے، بڑی محبت سے ہم سے مل رہے، بات کر رہے۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے، آ کے بیٹھے، عصر کی نماز ابھی پڑھ کے ہم لوگ اندر داخل ہوئے، وہ آ کے بیٹھے اور بڑی محبت سے انہوں نے اس سے کہا میرے بھائی وقت نکل جائے گا تو عصر کی نماز تو پڑھ لے۔ اس آدمی نے ایسے 2 ہتھڑ مارے ٹیبل پر، یہ کیا نماز آپ لوگ لگے رہتے ہیں، نہیں پڑھنی میں نے نماز۔ یہ مسلمان کا حال ہے۔ ہمارے پاس بھی آیا کوئی اسی طرح سے، ہمارے پاس بھی کوئی آیا، ہم بھی عجیب حال تھا ہمارا بھی، سٹیج پر گا کے اسی میں کامیابی سمجھتے تھے، جتنا گائیں گے، جتنا مال اکٹھا کریں گے، جتنی دولت اکٹھی کریں گے، جتنی شہرت ملے گی، اتنے ہی بڑے کامیاب ہیں، اتنے ہی بڑے کامیاب ہیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ان کا جنہوں نے ہماری طرف آ کے اپنی جوتیاں گھسیں، وقت فارغ کیا، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ وقت کم ہے، اللہ نے کبھی توفیق دی دوبارہ ادھر آنے کی تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور کارگزاریاں سناؤں گا کہ اپنی آپ حضرات سے بیٹھ کے آپ کے پاس انشاءاللہ مستفید ہوں گا۔ لیکن کہنے کا بس مختصراً یہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ خاص طور پہ جو ہمارے جو آپ ماشاءاللہ سے ابھی اس دولت کو حاصل کر رہے ہو جس سے بڑی دولت کوئی ہے نہیں، وہ مسلمان جو دین کا علم حاصل کرنے نکلے اور اس حال میں اس کو موت آ جائے۔ یہ مجھے یاد ہے میں 40 پہلی دفعہ زندگی میں جب 40 دن کے لیے نکلا تو بڑی وحشت ہوئی مجھے۔ تو یہ افغانستان کے ایک عالم تھے، وہ مجھے دیر کے پہاڑوں پہ ملے، تو مجھے انہوں نے دیکھا، کہا پریشان ہیں، میں نے کہا ہاں جی بس پہلی بار آیا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کدھر آیا ہوں۔ تو یہ بات پھر انہوں نے مجھے بتائی، کہا جی یہ نیت کرو اللہ کے راستے میں نکل کے کہ میں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلا ہوں۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز اس کے اور انبیاء کے درجے میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، اور وہ فرق کیا ہوگا کہ انبیاء کی کرسیوں کے پیچھے ان کی مہر نبوت ہوگی، اس کی کرسی کے پیچھے صرف اس کا نام لکھا ہوگا۔ تو آپ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہی ایک ایسے ماحول میں ہیں، آپ سب حضرات سے درخواست ہے، آج امت کا یہ حال ہے کہ یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اصل میں تو حق آپ کا یہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں۔ آپ لوگ ہمارے سر کا تاج ہیں، علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے۔ میں بھائی سید انور سے کہہ رہا تھا یار دیکھو پہلے زمانے میں ہم کن لوگوں سے ملتے تھے، آج یہ کیسے کیسے اللہ کے ولیوں سے اور نیک لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس دعوت کے کام کی برکت سے۔ آپ کو اپنے آپ کو نیچا کر کے کم کر کے ان تک جانا پڑے گا۔ ایک عالم کا دعوت کے کام میں لگنا 1000 غیر عالموں سے بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ جب فارغ ہوں گے تو لگائیں گے نا سال، ذرا زور سے ایسے کہ آسمان تک جائے، 7ویں آسمان تک لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ہوئی نا بات۔